السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کریٹیو ماسٹر اور آج ہم بات کرنے والے ہیں جو ہمارے بیسک ٹولز رہ گئے ہیں ان کے بارے میں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے آئی ڈراپر ٹول۔ تو آئی ڈراپر ٹول کے لیے میں یہاں پہ پہلے کچھ شیپس جو ہیں وہ بنا لیتا ہوں۔ ایک ایلپس ڈرا کرتا ہوں اور ایک ریکٹینگل ڈرا کرتے ہیں۔ اب اس میں ہم فل کلر جو ہے وہ نن کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ اور شیپس بھی بنا لیتے ہیں، ان میں بھی ہم کلر چینج کر دیں گے۔ جیسے یہاں پہ یہ دو سٹار بنا لیے ہیں اور ایک پولیگون بنا لیتے ہیں، ان میں کلر چینج کر لیتے ہیں۔ سٹار میں کوئی اور کلر فل کرتے ہیں یہاں سے۔ اب ہمارے پاس یہ جو ایک ہمارا ایلیمنٹ ہے اس میں کلر نہیں ہے، اس میں اگر ہم نے کلر فل کرنا ہے تو اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد آئی پریس کرتا ہوں تو آئی ڈراپر جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ جو آپ کو پن نظر آ رہی ہے آئی شارٹ کٹ ہے، ویسے آپ کو یہ ٹول یہاں پہ ملے گا آئی ڈراپر۔ تو اب اس میں جو کلر فل کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی کلر اٹھانا چاہوں تو جیسے میں یہاں پہ کلک کروں گا تو اس میں وہ کلر فل ہو جائے گا۔ اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ والا فل ہو جائے گا، اس پہ کلک کرتا ہوں تو جو بھی آپ کے آرٹ بورڈ میں کلر ہے، چاہے آپ نے کوئی اس میں کوئی پکچر وغیرہ پلیس کی ہوئی ہے اس سے بھی آپ کلر پک کر سکتے ہیں، یا کسی شیپ میں اگر کوئی کلر فل ہے وہ آپ اس میں فل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ سمپلی آپ نے بس آپ کی جو شیپ ہوگی، جو آپ کا ایلیمنٹ ہوگا، اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد آئی پریس کر لیں یا یہاں سے آئی ڈراپر کو سلیکٹ کر لیں۔ سلیکٹ کرنے کے بعد جس کسی بھی کلر پیلٹ پہ آپ یا جس کسی بھی کلر پہ آپ کلک کریں گے وہ کلر اس آبجیکٹ میں فل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارا وڈتھ ٹول۔ اب وڈتھ ٹول جو ہے اس کا کیا رول ہوتا ہے، اگر میں یہاں سے برش ٹول جو ہے اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد ایک لائن بناتا ہوں، یہ لائن کو میں کنورٹ کرتا ہوں بیسک میں، اور بیسک میں کنورٹ کرنے کے بعد اگر میں سلیکٹ کروں وڈتھ ٹول کو اور اس پہ کلک کرتا ہوں، میں اس کو ذرا زوم کرتا ہوں، کنٹرول پلس شارٹ کٹ ہے زوم ان کا۔ پہلے ہم اس کی جو اسٹروک ہے اس کا سائز تھوڑا سا انکریز کر لیتے ہیں، اور انکریز کرنے کے بعد وڈتھ ٹول جو ہے اس کو میں یہاں پہ جسٹ ون کلک کرتا ہوں۔ کلک کرنے کے بعد اس کو میں ڈریگ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کی ہم یہاں سے جو ہائٹ ہے وہ چینج کر سکتے ہیں وڈتھ ٹول کی مدد سے۔ جس جگہ سے بھی ہم کرنا چاہتے ہوں، اگر یہاں سے چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں اور یہاں سے چینج کر دیں۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم پینٹ برش ٹول ہے اسی سے سلیکٹ کر کے ہم جو ہے وہ شیپ بنا سکتے ہیں۔ اس میں ہم کسی بھی آرٹ برش ٹول سے، جیسے پینسل ٹول یہاں پہ میں سلیکٹ کرتا ہوں، پینسل ٹول لینے کے بعد میں یہاں پہ ایک لائن بناتا ہوں۔ اس میں ایک جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہماری بنائی گئی جو پینٹنگ ہے، جو پینٹنگ ہم نے کی ہے، اس کو بیسک لائن میں کنورٹ کرنا ضروری ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں اسے بیسک لائن میں کنورٹ کرنا پڑے گا۔ اگر بیسک لائن میں کنورٹ نہیں کریں گے تو وڈتھ ٹول جو ہے وہ کام نہیں کرے گا، اور اس کی جو اسٹروک ہے وہ بیسک میں کنورٹ کرنے کے بعد ہی ہمارے پاس شو ہوگی۔ بیسک میں کنورٹ کرنے کے بعد میں یہاں پہ آتا ہوں اور اس کی اسٹروک جو ہے اس کا سائز تھوڑا سا انکریز کرتا ہوں۔ انکریز کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا زوم کرتے ہیں، اور یہ دیکھیں یہاں پہ اگر میں وڈتھ ٹول کو سلیکٹ کر کے یہاں سے اس کا جو سائز ہے وہ تھوڑا سا انکریز کرتا ہوں، اس کو تھوڑا سا اس طرح کر دیتے ہیں، یہاں سے ایسے کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ کرنا چاہیں تو یہاں بھی کر سکتے ہیں، جیسی بھی آپ شیپ بنانا چاہتے ہیں۔ ایک لائن سے ہم جو شیپ ہے وہ بنا سکتے ہیں، کنٹرول مائنس۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ جو وڈتھ ٹول ہے یہ صرف لائن پہ یا ہماری جو ڈرا کی ہوئی شیپ ہوگی، اگر وہ کلوز شیپ نہیں ہے اور وہ بیسک شیپ میں کنورٹ ہے تو پھر تو ہم اس پہ یہ جو وڈتھ ٹول ہے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں چینجنگ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بھی آپ کے پاس کلوز شیپ ہے، یہ جیسے کہ یہ ہے، جیسے ہی میں اس کے اوپر ماؤس کو لے کر آؤں گا تو یہ دیکھیں اس پہ نن کا آپشن جو ہے اس کے ساتھ شو ہو جائے گا، کیونکہ یہ کسی بھی کلوز شیپ پہ کام نہیں کرے گا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس آرٹ بورڈ ٹول۔ آرٹ بورڈ ٹول سے ایک تو ہم یہ جو ہمارا آرٹ بورڈ ہے اس کی ہم اس کو چھوٹا کرنا ہو چھوٹا کر سکتے ہیں، یا اگر ہم آرٹ بورڈ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو یہاں سے بڑھا بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہاں پہ نیا آرٹ بورڈ بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم ایک ہی فائل میں رہتے ہوئے ایک سے زیادہ آرٹ بورڈ بنانا چاہتے ہیں اور زیادہ آرٹ بورڈ میں
ہم کام کرنا چاہتے ہوں تو زیادہ آرٹ بورڈ بھی ہم یہاں سے بنا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں جیسے آپ نے اس کو ڈریگ کرتے جائیں گے یہ نیا آرٹ بورڈ یہاں پہ بناتا جائے گا، اور آپ ایک ہی فائل میں رہتے ہوئے ملٹیپل آرٹ بورڈ بنا کے ان میں کام کر سکتے ہیں۔ اور ان کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے واپس جائیں گے، سلیکٹ کریں گے اور ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ جتنے آرٹ بورڈ آپ کو چاہیے ہوں آپ یہاں پہ آرٹ بورڈ بنا سکتے ہیں۔ اور اگر باقی سب تو ڈیلیٹ ہو جائیں گے، لیکن جو سب سے پہلا آپ کا آرٹ بورڈ ہوگا وہ ڈیلیٹ نہیں ہوگا۔ اس میں صرف آپ زیادہ سے زیادہ چینجنگ کر سکتے ہیں، اس کو بڑھا سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے۔ کنٹرول 0 ٹو فٹ آن اسکرین۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس زوم ٹول۔ اس سے آپ جو آپ کا آرٹ بورڈ ہے، آپ کی جو اسکرین ہے، اس کو ہم زوم کر سکتے ہیں، زوم ان کر سکتے ہیں، زوم آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس ہینڈ ٹول۔ ہینڈ ٹول سے کیا ہوگا، ہینڈ ٹول کا یوز آپ اگر ایچ پریس کرتے ہیں، اس کا ایچ شارٹ کٹ ہے ہینڈ ٹول کا، اس سے آپ اپنے آرٹ بورڈ کو ڈریگ کر سکتے ہیں، اسکرول کر سکتے ہیں۔ اسکرول کرنے کے لیے اس کا یوز کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس روٹیٹ ویو ٹول۔ اس سے کیا ہوگا، آپ اپنے آرٹ بورڈ کو روٹیٹ کر سکتے ہیں، جتنی ڈگری میں روٹیٹ کرنا چاہتے ہوں روٹیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے، اگر اس کو آپ کسی بھی اینگل پہ سیٹ کرنا چاہتے ہوں اس کو آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو اسکرین میں اگر میں تھوڑا سا زوم کروں تو آپ کو ایک یہ والا جو اینکر پوائنٹ، اس کا اینگل سیٹ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا، اس میں اوپر شو ہوگا کہ آپ اس وقت کتنے ڈگری میں اپنے آرٹ بورڈ کو سیٹ کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس فل اینڈ اسٹروک کا آپشن دے رکھا ہے۔ ادھر جو بھی ہم فل اینڈ اسٹروک میں یہاں پہ جو بھی ہم نے کلر ڈیفائن کیا ہوگا، جو بھی ہم شیپ بنائیں گے اس میں وہی کلر جو ہے وہی کلر فل ہوگا، اسٹروک کا بھی اور جو فل کلر ہوگا وہ بھی۔ اگر ہم اس کو سویپ کرنا چاہیں تو یہاں سے سویپ کر سکتے ہیں، اگر اسٹروک کو فرنٹ پہ لانا چاہتے ہیں اسٹروک کلر کو تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں، اگر جو ہمارا فل کلر ہے اس کو فرنٹ پہ لانا چاہتے ہوں تو وہ بھی ہم یہاں سے سویپ کر کے چینجنگ ان میں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک یہاں پہ اس کے ساتھ چھوٹا سا ہمیں آپشن دیا ہوا ہے ڈیفالٹ فل اینڈ اسٹروک۔ اگر ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو جو ڈیفالٹ فل اینڈ اسٹروک کلر ہوتا ہے وہ ڈیفالٹ فل کلر جو ہوتا ہے وہ وائٹ ہوتا ہے، اور اسٹروک کا کلر جو ہوتا ہے وہ بلیک ہوتا ہے۔ اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم کوئی بھی شیپ یہاں پہ اگر ڈریگ کرتے ہیں تو اس میں جو فل کلر ہوگا وہ وائٹ آئے گا۔ وائٹ آرٹ بورڈ ہونے کی وجہ سے وہ نظر تو نہیں آئے گا، لیکن اس میں کلر وائٹ فل ہو جائے گا، اور جو اسٹروک کا کلر ہوگا وہ بلیک ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہمارے پاس کلر کا آپشن ہے۔ ہم یہاں سے کلر اگر فل کرنا چاہتے ہیں کسی آبجیکٹ میں، اس کو سلیکٹ کر کے اس میں ہم کلر فل کر سکتے ہیں جو بھی یہاں پہ ہم نے ڈیفائن کر رکھا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے گریڈینٹ۔ اگر ہم اس گریڈینٹ اپلائی کرنا چاہیں گے تو جیسے اس پہ کلک کریں گے ہمارے پاس گریڈینٹ کا جو پینل ہے وہ اوپن ہو جائے گا۔ یہاں سے ہم کوئی بھی گریڈینٹ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، اور اپلائی کرنے کے بعد اس گریڈینٹ کو یہاں سے چینج کر سکتے ہیں۔ یہاں سے جو بھی کلر ہم چینجنگ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو نوڈز ہیں ہمیں نظر آ رہی، ان میں ہم اگر کوئی اپنی مرضی کا گریڈینٹ فل کرنا چاہتے ہوں تو یہاں سے نوڈ سے ہم وہ بھی چینج کر کے فل کر سکتے ہیں۔ کنٹرول 0 ٹو فٹ آن اسکرین۔ اس کے بعد ہمارے پاس آپشن ہے نن کا۔ اگر ہم نن پہ کلک کرتے ہیں تو اس میں جو کلر جو آبجیکٹ ہمارے سلیکٹ ہوں گے ان میں جو کلر ہوگا وہ نن ہو جائے گا، فل کلر جو ہے وہ نن ہو جائے گا۔ اگر یہاں پہ سامنے فرنٹ پہ ہم نے فل کلر لے رکھا ہے تو فل کلر نن ہو جائے گا، اور اگر ہم نے یہاں پہ اسٹروک کو لے رکھا ہے تو جو اسٹروک ہوگی اس کا کلر جو ہے وہ نن ہو جائے گا۔ کنٹرول A سلیکٹ آل اور ڈیلیٹ۔ اب ہمارے پاس نیکسٹ جو آپشن ہے وہ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، ڈرا نارمل، ڈرا بیہائنڈ، اور اس کے بعد آتا ہے ڈرا ان سائڈ۔ تو ان کا کیا رول ہے، اگر ہم ڈرا نارمل پہ ہیں، نارمل موڈ پہ ہیں، تو ہم جو بھی شیپس یہاں پہ بنائیں گے یہ بنتی جائیں گی، اور یہ شیپس جو ہوں گی یہ پہلے والی شیپ نیچے ہوگی، بعد میں بنائی گئی شیپ جو ہے اس کے اوپر آئے گی، اس کے بعد میں جو ہم شیپ بنائیں گے وہ اس کے اوپر آئے گی۔ تو یہ تو ہے نارمل موڈ۔ لیکن اگر ہم یہاں سے ڈرا بیہائنڈ کو سلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ کوئی شیپ بناتے ہیں، یہ ہم نے پہلی شیپ بنائی اور اس کے بعد ہم دوسری یہاں سے اسٹار لیتے ہیں اور اسٹار کو ہم یہاں پہ ڈراپ کرتے ہیں، اس کا کلر جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں۔ چینج کرنے کے بعد یہ دیکھیں
یہاں پہ یہ جو ہم نے اب سٹار بنایا ہے یہ پہلے والی شیپ کے پیچھے چلا گیا ہے۔ نیکسٹ آپ جتنی بھی یہاں پہ شیپس بناتے جائیں گے وہ ساری شیپس جو ہوں گی پہلے والی شیپس کے پیچھے چلی جائیں گی۔ دوسری ابھی یہ ہم نے جو بنائی ہے یہ اب تیسرے نمبر پر چلی جائے گی، جتنی ہم شیپس بنائیں گے اتنے ہی وہ سٹیپ پیچھے چلی جائے گی۔ اگر ہم نے یہاں سے کلوز بریکٹ اور اوپن بریکٹ سے ہم برش کا جو سائز ہے وہ چینج کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ اب میں جو کلر ڈرا کر رہا ہوں اگر وہ اس شیپ کے باہر بھی ڈرا ہو رہا ہے، جیسے ہی میں ماؤس ریلیز کروں گا تو وہ جو باہر ہم نے کلر ڈرا کیا ہوا تھا وہ غائب ہو جائے گا، وہ ہائڈ ہو جائے گا، اور جو شیپ کے اندر کلر ڈرا ہوا ہے وہ رہ جائے گا۔ یہ تو تھا ڈرا ان سائڈ۔ اس کے بعد ہمیں آپشن ملتا ہے چینج اسکرین موڈ کا۔ اس میں آپ اپنی اسکرین موڈ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں۔ اگر ہم پریزنٹیشن موڈ میں چلے جائیں تو یہاں پہ صرف آپ کی جو ڈرائنگ ہوگی وہی نظر آئے گی، اس کے علاوہ ہمیں یہاں پہ کوئی بھی شیپ یا کوئی بھی ٹول نظر نہیں آئے گا۔ بالکل آپ کی جو اسکرین ہوگی وہ صاف ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس سے نکلنے کے لیے اسکیپ کا بٹن دبائیں گے تو اس سے ہم باہر آ جائیں گے۔ اس کے بعد دوسرا آپشن ہے نارمل اسکرین موڈ جو ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے فل اسکرین موڈ ود مینیو بار۔ اس میں کیا ہوگا، اس میں چینجنگ یہ ہوگی کہ صرف جو مینیو بار ہوگا وہ ہمارے پاس اس میں شو ہوگا، جو اس کا علیحدہ جو ہمارے پاس ٹولز بار تھے، جو ہم نے علیحدہ یہاں پہ سیپریٹ ٹولز کریٹ کر کے رکھے ہوئے تھے، الائن کر کے رکھے ہوئے تھے، وہ ہائڈ ہو جائیں گے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس فل اسکرین موڈ، اور اگر ہم فل اسکرین موڈ میں چلے جائیں تو اس میں کام کرنے کے لیے ہمیں شارٹ کٹ کا یاد ہونا بہت ضروری ہے۔ شارٹ کٹ کے علاوہ ہم اس میں کام نہیں کر سکتے، جیسے کہ یہاں پہ ابھی پینٹ برش ٹول جو ہے وہ سلیکٹڈ تھا تو وہ ہمارے پاس شو ہو رہا ہے، لیکن اگر یہاں پہ میں پی پریس کرتا ہوں تو پین ٹول آ جائے گا۔ جو بھی ہمیں شارٹ کٹ یاد ہے جس بھی ٹول کا، اگر ہم اس کو شارٹ کٹ کو پریس کریں گے تو ہمارے پاس وہ آتا جائے گا، اور ہم اپنی جو ڈرائنگ ہے وہ کنٹینیو کرتے جائیں گے اور اس کو ایڈٹ کرتے جائیں گے۔ اب لاسٹ میں ہمیں یہاں پہ جو 3 ڈاٹس نظر آ رہے ہیں ان کے اوپر اگر ہم کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں ہمیں سارے جو ہمارے ٹولز ہیں وہ ہمیں نظر آئیں گے۔ یہاں سے ہم اگر کوئی ہمارا ٹول مسنگ ہے تو اس کو ایڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اگر یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایڈوانس بیسک اگر نیو ٹول بار ایڈ کرنا ہے تو نیو کر لیں، اگر مینیج کرنا ہے ان کو تو مینیج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ایڈوانس ٹولز میں جانے والے ہیں، ان میں پریکٹس کرنے والے ہیں، تو ایڈوانس ٹول پہ کلک کریں گے تو اس میں کچھ جو ایڈوانس ٹول ہوں گے وہ بھی ایڈ ہو جائیں گے۔ تو ٹھیک ہے دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔